بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا سے بڑی محبتوں سے جاری ساری ہے۔ 5واں سپارہ چل رہا ہے، جس کے آج 7 رکوع ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑی محبت سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس درس کو ریکارڈ کروں اور آپ تک پہنچاؤں، اور میں اپنے دوستوں کا نہایت ہی مشکور ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور دیگر دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اصلاحی گفتگو گزشتہ 4-5 دن سے ہو رہی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ حدیث کے نظام میں اور کتب حدیث میں ایک وہ سرمایہ آپ کے سامنے پیش کروں جس کا حدیث کی دنیا میں 3 نمبر آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف ہے، تیسرے نمبر پر ترمذی شریف ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ترمذی شریف سے آپ کو شرح ترمذی شریف کے تحت جو ہے کچھ نہ کچھ پیش کروں، تاکہ ہمیں حدیث کے حوالے سے بھی کچھ معلومات ملے۔ سب سے پہلے تو میں جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، مؤلف ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن صبرا بن موسیٰ بن ضحاک ترمذی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے ان ماہرین میں سے ہیں۔ علم حدیث میں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ان کی تصنیف جامع ترمذی کو علم حدیث کا تیسرا بڑا مجموعہ کہا جاتا ہے، تیسرا بڑا مجموعہ، تیسرا بڑا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض محققین نے سنن بھی ابو داؤد کو بھی جامع ترمذی پر ترجیح دی ہے، تاہم عام طور پر اہل علم کے نزدیک صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے بعد جامع ترمذی ہی علم حدیث کی سب سے مستند کتاب تصور کی جاتی ہے۔ کوشش کروں گا اس کی حدیث کو آپ تک بیان کروں۔ آپ کی پیدائش، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 209 ہجری میں وسط ایشیا کے شہر بلخ کے نواحی قصبہ ترمذ میں ہوئی۔ امام ترمذی کا اسم نام پہ آخری امام ترمذی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ترمذی کے رہنے والے ہیں، ترمذ کے اساتذہ کرام آپ کے۔ امام ترمذی نے علم حدیث کی طلب میں عراق، خراسان، حجاز کے مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر کیا، اور اپنے زمانے کے تمام اکابر محدثین سے اخذ و استفادہ حاصل کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے چند کے نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری شریف کے مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی شریف کے اندر 50 روایات امام بخاری سے نقل کی ہیں۔ نمبر 2 امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہم اللہ علیہ مجمعین، صحیح مسلم شریف کے مؤلف ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں امام مسلم کے حوالے سے صرف ایک روایت نقل کی ہے۔ نمبر 3 امام ابو محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، سنن دارمی کے مؤلف ہیں۔
امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں امام دارمی کے حوالے سے 59 یعنی 59 روایات نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ نے دیگر اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا۔ یہ تھے آپ کے اساتذہ اور آپ کے حوالے سے تذکرہ، آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کا جو ہے یوم ولادت یہ میں نے بیان کیا۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ترمذی شریف کے جو مصنف ہیں ان کا نام کیا ہے اور ان کی ولادت کب ہوئی۔ 209 ہجری میں ہوئی۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات بہت ہی اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ روزمرہ کے تحت آپ کے پاس جو ہے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اسی طرح دین کو سیکھتے اور سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔